دوستو کسی بھی ملک کے اندر تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستان کے اندر تعلیم کا جو نظام ہے وہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بڑا درم بھرم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل جماعت کی جو ہے حکومت ہو، اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس پروگرام کو تقریباً 18 سے 19 یا 20 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں کہ بے نظیر کے نام سے جو ہے پورے پاکستان کی خواتین کو، غریب خواتین کو جو ہے وظیفہ ملتا ہے تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے ہر 3 مہینے کے بعد یا ہر 2 مہینے کے بعد. آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جو بھکاریوں والا پروگرام ہے جس کے اندر سمجھیں کہ ہر سال 8 سے 1000 ارب روپے رکھے جاتے ہیں اس پروگرام کے لیے. تو اس پروگرام سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا ویسے ہی جو ہے ہم اس پروگرام کو جو ہے فضول سمجھتے ہیں؟ یو این او کی رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ غربت ڈے بائی ڈے انکریز نہیں بلکہ ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کیش پیسے دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہے آپ اس کو مزید غریب کر رہے ہیں. تو 800 ارب روپے کے اندر میں سمجھتا ہوں 3 4 5 تو فیکٹریاں لگ سکتی ہے آرام سے، اس سے زیادہ لگ سکتی ہے. بنگلہ دیش کے اندر 60% جو انکم ہے وہ خواتین سے آتی ہے، وہ گارمنٹس میں کام کرتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو خواتین ہے وہ ہر 2 مہینے کے بعد ذلیل و خوار ہوتی ہے صرف اس پیسوں کے نام کے اوپر. تو اس جو بھکاریوں والا پروگرام ہے اس کو کسی اور نام سے رکھا جائے، ہمیں نام سے پرابلم نہیں ہے ہمیں، کہ اگر اس کو ہم ایجوکیشن تو پروگرام کریں تو یہ چیزیں جو ہے وہ بیٹر ہو سکتی ہے. سندھ کے اندر بڑی ایک تفشیشناک حالت ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ بچے پتہ نہیں کتنے بچے جو ہے وہ تقریباً 60 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. اب 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہے اور ہم جو ہے وہ بھکاریوں والا پروگرام جو ہے وہ بڑے شوق سے چلاتے ہیں اور بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں اسمبلی کے اندر کہ ہم جو ہے غریبوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بزنس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر خواتین کو بھکاری بنانا ہے، ان کے بچوں کو بھکاری بنانا ہے، لڑکیوں کو تعلیم نہیں دینا ہے، قانون نہیں امپلیمنٹیشن کرنا ہے، بلکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے بہت سے پروگرام چل رہے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ غربت کی جو معیار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے نہ کہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر اس کو ہم ایجوکیشنل طور پروگرام کریں گے، لڑکیوں کو اسپیشل تعلیم دیں اور پاکستان کے اندر سائنٹیفک تعلیم دیں اور اسپیشل خواتین کو امپاورمنٹ دیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ترقی ممکن ہو. ورنہ جس طریقے سے اب جو پالیسیز آ رہی ہے یہ پالیسیز فضول لگتی ہے، بالکل فضول ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے عوام سے. اب عوام جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سال پاکستان کے اندر جو غربت ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی بھی 60% ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا ہے، جن کو گھر ان کا میسر نہیں ہے، اور حکومت جو ہے ایسی پالیسیز بناتی ہے کہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے نہ کہ عوام کا فائدہ ہوتا ہے. حالانکہ 20,000 ارب روپے جو ہے وہ ٹیکس عوام دیتے ہیں، ہم سب دیتے ہیں، کسی نہ کسی کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. لیکن جن چیزوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے ان کو بھی اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے. پہلے جو ہے انفلوئنسر ہوتے تھے جن کی یوٹیوب سے انکم آتی تھی یا جو آن لائن ارننگ کرتے تھے ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا تھا. اس سال ان کے اوپر بھی ٹیکس آ گیا ہے. تقریباً پاکستان جو ہے 300 ملین روپیز جو ہے ہر سال فارن سے آتے ہیں، ڈالرز وغیرہ. یہ جو انفلوئنسر وغیرہ کام کر رہی ہے پاکستان کا سمجھے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو اگر ہم ایجوکیشن کے نام سے بنائیں، لڑکیوں کو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا کے دے، عورتوں کو، بوڑھی ماؤں کو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن کیش پیسہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیش پیسے دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم مزید جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کر رہی ہے، ہم اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر رہی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر ایسے پروگرام چلتے رہیں گے تو پاکستان اور سندھ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لفظوں میں رہ جائے گی کہ ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر بات کرنا بھی فضول ہے. اور ان کے چکروں میں اگر if I am talking about the very poor areas of پاکستان like تھرپارکر اور سندھ کے بہت سے ایریاز ہیں جن کے اندر آپ جاؤ حالت لگی پڑی ہوئی ہے.
تو سارے لوگوں کے ذہن میں یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ پیسے ملیں گے اور کچھ لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یعنی ہم ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے جائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ملے گی, ہمیں کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جب اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر ان پالیسیز کا کیا مقصد؟ ہم اتنا بڑا اماؤنٹ دے رہے ہیں 800 ارب, یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے, اور سمجھیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے حکومت کے اوپر. اگر اس کو حکومت کسی اور نام کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کرے, اگر یہ عوام کے لیے پیسہ رکھتے ہیں نا, تو کسی اور نام کے اوپر جو ڈسٹریبیوٹ کرے تو بہتر ہے. ابھی تو اس کے اندر بھی اسکینڈل آ گیا کہ بھائی ایک ایسا ہسبینڈ ہے جو تقریباً 5000 خواتین کا ہسبینڈ ہے, یعنی ان کے اندر بھی کرپشن کرنے کا طریقہ. ایک ہی بندہ ہے جو 5000 خواتین کا ہسبینڈ ہے, ایک ہی نام, ایک ہی سین ایسی, پھر پتا چلا کہ وہ بھی پیسے جو ہے ان کے ڈائریکٹر وغیرہ جو وہ سارے اٹھا رہی ہے. تو اتنے بڑے اسکینڈل آتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ترقی کی بات کرتے ہیں, ہم سندھ کو یہ کرتے ہیں, ہم سندھ کو وہ کرتے ہیں. بھائی کیا کرنا چاہتے ہو آپ لوگ؟ کچھ تو پالیسیز واضح کرو نا. آپ سندھ کے اندر جس بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ, وہاں پر ایک فرون بیٹھا ہوگا, داڑھی والا فرون, اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہوگا, اور وہ اس طریقے اس لہجے میں بات کرے گا کہ جیسے وہ کرسی اس کے باپ کی ہے اور اس کو کرسی وراثت میں ملی ہے. تو یہ جاگیرداری جو نظام ہے, یہ جو ہمارے جو بھی پولیٹیشینز ہیں, یہ بالکل جاہل, ایک تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہے نا. میں کوئی اسپیسیفک کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہاں تک یہ صرف سال میں ایک بار بات کرتی ہے, وہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے. ان کو کچھ معلوم نہیں حقوق کے بارے میں. اور جو ان کے حلقے کے لوگ ہیں وہ بیچارے عجیب لوگ ہیں, وہ بھی کوئی سوال نہیں کرتے. کوئی سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو سائڈ میں کر دیتے, بھائی تم سائڈ میں ہو جاؤ. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کر کے سائڈ میں کرتے ہیں. تو دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں, اور اگر آپ میری بات سے ڈس ایگری ہونا چاہتے ہو تو آپ بازار باہر ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں دس از دا ریئلٹی آف پاکستانی سوسائٹی.